ایمان ہے قال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ان دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس حدیث شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، آج کے سلسلے میں صحیح بخاری شریف سے ایک ایسی حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کرنے جا رہے ہیں جو اپنی نوعیت کی ایک اہم حدیث مبارک ہے۔ دنیا کی زندگی کیسے گزاری جائے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ انداز بیان فرمایا کہ ہمیں اس دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کا راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے کندھے کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پکڑا اور فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ ارشاد فرمانے لگے کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے یا ایک راستے کو عبور کرنے والا شخص۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو۔ کیا پتا موت کب آ جائے؟ شام تو اللہ نے دکھا دی ہے، کیا پتا صبح کا سورج دیکھ ہی نہ پائیں، اور اگر صبح مل گئی اللہ کی رحمت سے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر شام کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیا پتا شام اس دن ہماری زندگی میں آئے ہی نہ۔ یہ تو رب ہی جانتا ہے کہ انسان کی زندگی کتنی ہے۔ انسان اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے کہ اچانک اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ پھر کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر اسے ہرگز مؤخر نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہر چیز کو فنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اسی طرح ہر نفس نے بھی
موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ شام مل گئی تو صبح کا انتظار کس چیز کا، اور اگر صبح مل گئی تو شام کا انتظار کیسا؟ بس اللہ کی رحمت سے انسان امید رکھے اور خوف بھی اپنے وجود پر طاری رکھے، تاکہ یہ امید اور خوف کے بالکل درمیان رہے اور اسی طرح اپنی زندگی کو بسر کرتا رہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مزید یہ بھی فرمایا کرتے تھے، وَخُذْ مِن صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، فرمایا کرتے ہیں کہ اور اپنی تندرستی کے اوقات میں سے کچھ حصہ اپنی بیماری کے لیے بھی رکھ لیا کرو، اور اپنی زندگی کے ایام میں سے کچھ حصہ اپنی موت کے لیے بھی رکھا کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارک میں بطور خاص 3 باتوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایک تو حدیث مبارک کا یہ جملہ ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے یا ایک راستہ کو عبور کرنے والا شخص ہے، سڑک عبور کر رہا ہے، اس طرف سے دوسری طرف جائے گا یا اس طرف سے اپنی رائٹ سائڈ پہ آئے گا، صرف ایک راستے کو عبور کرنے والا شخص ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث مبارک نصیحتوں کی تمام اقسام کو جامع ہے، کیونکہ مسافر لوگوں کو بہت کم جانتا ہے۔ یہ جب کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے تو وہاں آس پاس جو اس کے ارد گرد لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، چل پھر رہے ہوتے ہیں، اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ جانتا ہوتا ہے، اور اکثریت اجنبیوں کی ہوتی ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے پھر کہ جب یہ بہت کم لوگوں کو جانتا ہے تو پھر اس میں حسد، عداوت، کینہ، نفاق اور باقی جتنے بھی رذائل ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ جب جانتا ہی نہیں ہے تو پھر اس سے حسد کیسا؟ جب جانتا ہی نہیں ہے تو دل میں عداوت اور کینہ کیسا؟ جب جانتا ہی نہیں ہے تو دل میں نفاق کیسا؟ اسی طرح باقی جو رذائل ہوتے ہیں، مذموم صفات ہوتی ہیں، وہ بھی پھر ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان تمام رذائل کا جو منشا ہے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے ہوتا ہے، کہ جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہ رہا ہوتا ہے تو پھر ان میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی حسد پیدا ہوتا ہے، کبھی عداوت پیدا ہوتی ہے، کبھی کینہ ہوتا ہے، کبھی نفاق کی صورتیں ہوتی ہیں، کبھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مختلف عداوتوں کی صورتیں پھر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں، غیبت کے دروازے، چغلیوں کے دروازے پھر کھل جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھتا ہے کہ بعض لوگ اس سے اچھی حالت میں ہیں تو پھر یہ حسد کی صورت بنتی ہے اور دیگر رذائل پھر سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب کوئی اچھا سامنے آئے گا تو پھر دوڑ لگے گی، اور چونکہ اس کا کسی اجنبی جگہ پر رہنا یہ بہت کم ہوتا ہے، نہ اس کے وہاں پر باغات ہیں، نہ کھیت ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں نہیں ہوتی جو یاد الہی سے اسے غافل کر دیں، گویا کہ وہاں دل لگانے کے اسباب نہیں ہوتے، وقت لوگوں کے ساتھ کم گزرتا ہے، تو جب اس کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے تو اللہ کی یاد کرنا آسان ہوتی ہے، اللہ کے ذکر میں اپنے اوقات کو بسر کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم اپنے شہروں میں ہی، اس دنیا میں ہی جہاں تم رہتے ہو، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنی آل اولاد کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، فرمایا وہاں ہی ایسی زندگی بسر کرو جیسے تم ایک مسافر ہو یا رستے کو عبور کرنے والے۔ تھوڑی سی دیر میں رستہ عبور ہو جائے گا، پہلے ادھر تھے پھر ادھر چلے گئے، کہا اسی طرح زندگی کو بسر کرو کہ تم یہاں اجنبی ہو،
جب اجنبی ہو تو وقت زیادہ مل جائے گا، لوگوں سے جو مصروفیت کے اوقات ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اللہ کی یاد سے دوری نہیں ہوگی، لوگوں میں مشغولیت نہیں ہوگی، بلکہ پھر تمہارے پاس وقت ہوگا اور تم اپنے رب کو یاد کرو گے۔ شارحین حدیث نے اس جملے کو لے کر کے چند ایک وجوہات کو بھی بیان فرمایا۔ علامہ نووی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے دنیا کی طرف تم مائل نہ ہونا اور دنیا کو ہی اپنا وطن نہ بنا لینا، اور تم اپنے دل میں یہ خیال نہ جمانا کہ تم دنیا میں باقی رہو گے۔ جی ہاں، یہاں باقی رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، جو آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن تو یہاں سے جانا ہی ہے، اور دنیا سے صرف اور صرف تمہارا جو تعلق ہے، جو تمہارا ریلیشن ہے، وہ اتنا ہونا چاہیے جیسا کہ ایک مسافر کا کسی اجنبی شہر، کسی اجنبی دیہات، کسی اجنبی مقام پر ہوتا ہے، صرف اتنا ہونا چاہیے۔ آیا مہمانوں کی طرح آیا اور پھر چلا گیا، ہر ایک کو نہیں جانتا۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مومن اپنے آپ کو دنیا میں اس طرح رکھے جس طرح مسافر ہوتا ہے، تو اپنا دل کسی اجنبی شہر میں نہ لگائے، بلکہ اس کا دل اپنے وطن ہی کے ساتھ متعلق رہنا چاہیے جہاں اس نے واپس جانا ہے، اور اس دنیا میں رہنے کو صرف اس لیے قرار دے تاکہ وہ اپنی حاجت کو پورا کر لے اور اپنے وطن کی طرف لوٹنے کی تیاری کر لے۔ مسافر کا یہی طریقہ ہوتا ہے، اس دنیا میں جب یہ آیا تو صرف اپنی حاجتیں پوری کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت، رب کائنات کی پہچان جو ہے، ہمارے اس دنیا میں آنے کا حقیقی مقصد ہے، یہ اصل مقصد، اور باقی ضرورتیں ہیں، مال کمانا، دیگر اور بہت سارے ریلیشنز، تعلقات، آمد و رفت، آنا اور جانا، یہ سب کیا ہیں؟ اپنے مقصد کو پانے کے لیے حاجتیں اور ضرورتیں ہیں۔ اور انسان کا یہ جو فعل ہے کہ مقصد کو اس نے ضرورت کے درجے پر رکھ لیا اور ضرورت کو مقصد کے درجے میں لے آیا، یہ انسان کا المیہ ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ جو اصل مقصد ہے انسان تو ٹارگٹ اس کو کرتا ہے، اور اسے ٹارگٹ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کا ریئل پرپس ہی یہ ہے کہ یہ اس کو ٹارگٹ کرے گا، اسے پالے گا۔ یہاں آنے کا مقصد ہی یہ ہے، اللہ کی پہچان۔ فرمایا کہ مسافر کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جب وہ آتا ہے صرف مقصد کو ٹارگٹ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، مزید تعلقات کے چکر میں نہیں رہتا۔ لوگ کم ہوتے ہیں جو اسے جاننے والے ہیں، زیادہ تر وہ ہیں کہ جن کو یہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے فرمایا کہ مسافر کی طرح رہو، اس دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے بس اس کام کو پورا کرنے میں لگ جاؤ، اور اسی طرح اس دنیا سے جاؤ تاکہ تمہارا مقصد حقیقی جو ہے وہ تمہیں مل جائے۔ اور تیسری بات علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس حدیث میں گویا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس مسافر کی طرح ہو جاؤ جو کسی معین جگہ پر قیام نہیں کرتا، بلکہ وہ مسلسل سفر ہی کرتا رہتا ہے۔ اور اس حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بات بھی موجود ہے کہ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے وَخُذْ مِن صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، دو جملے ہیں۔ فرمایا تم اپنی تندرستی کے اوقات میں سے کچھ بیماری کا حصہ رکھ لیا کرو، اور دوسری بات، اور اپنی زندگی کے ایام میں سے کچھ حصہ اپنی موت کے لیے بھی رکھو۔ ان دونوں اجزاء میں سے جو پہلا جز ہے کہ تم اپنی تندرستی کے اوقات میں سے کچھ بیماری کا حصہ رکھ لو، یعنی کچھ وقت اپنی بیماری کے لیے اس طرح رکھو، یعنی تندرستی کے اوقات میں تم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور عبادت میں مشغول رہو، کیونکہ تمہارے پاس صحت ہے
اور اس صحت سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی عبادت دل جمعی کے ساتھ کرو۔ ممکن ہے بیماری کے ایام میں تم اتنی عبادت کر ہی نہ سکو اور اتنی اطاعت کر ہی نہ سکو، تو لہٰذا تم پر لازم ہے کہ صحت جب تمہیں مل جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ ذخیرہ کر لیا کرو۔ آپ جانتے ہیں آسانی کے وقت میں انسان ذخیرہ کرنے کا عادی ہے، پیسہ مل گیا مال جمع کرتا ہے، ابھی سیزن آیا ہی نہیں مال پہلے ہی جمع کر لیتا ہے تاکہ مشکل وقت جب آئے گا تو پھر میں اس کو مارکیٹ میں ان کر دوں گا، اور آج تو یہ کم پیسوں میں مل رہا ہے، پھر جب سیزن آ جائے گا تو مہنگا ملے گا، تو ایسے وقت میں یہ انویسٹ کرتا ہے اور مال کو جمع کرتا ہے جب کہ ابھی لوگ اٹھا نہیں رہے ہوتے اور مارکیٹ میں سیزن نہیں ہوتا۔ آسانی کے وقت میں جمع کیا ہوا مال مشکل وقت میں کام آ جاتا ہے۔ صحت کی حالت میں کی ہوئی عبادت، اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری، مصطفیٰ جان رحمت کے اتباع، بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرنا، شب و روز کرنا، شام و سحر کرنا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر کرنا، یہ آسانی کے وقت میں جب کہ ابھی صحت موجود ہے، جب کہ ابھی جسم کے اندر قوت موجود ہے، ایسے وقت میں کرنا، مشکل وقت میں یہ کام آ جاتا ہے، انسان کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہیں، بڑھاپے میں مشکلات ہوتی ہے کہ جب انسان شیخ فانی ہو جاتا ہے، بزرگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، نحیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، ہاتھوں پہ راشا ہے، وجود میں کپ کپی طاری رہتی ہے، 10 منٹ کے لیے کچھ کھائے نہ تو گزارا نہیں ہوتا۔ بڑھاپے میں کام آئے گی عبادت، جبکہ جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی، اطاعت کی ہوگی، فرما برداری میں وقت گزارا ہوگا، تو تب کا گزارا ہوا بڑھاپے میں کام آئے گا، کیونکہ اب تو اللہ کی طرف سے اس پر یہ کمزوری آئی ہے کہ رکھنے کے قابل نہیں رہا، کسی وقت میں رکھ نہیں سکتا، تو مالک پھر اس کو راستے عطا فرماتا ہے، کیونکہ دین تو آسان ہے، ہر حالت ہر کنڈیشن میں کوئی نہ کوئی راستہ موجود ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا کہ تم سے آسانی چاہتا ہے، آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تمہارے سے مشکل اور تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آج جو وقت ہے، اگر آپ کے پاس صحت ہے، ہمارے پاس صحت ہے اور وجود مضبوط ہے ابھی، اور کوئی مشکلات بھی نہیں، بیماری بھی نہیں، ایسا عذر بھی نہیں کہ جس کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اس عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹ لیں، تاکہ رمضان المبارک کی رحمتیں اکٹھی کر لیں، اور اس ماہ مبارک کو زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا لیں۔ اور دوسرا جز فرمایا اپنی زندگی کے ایام میں سے موت کا کچھ حصہ رکھو، مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ایام کو غنیمت جانو اور اپنی زندگی کے ایام کو بے فائدہ یعنی فضول کاموں کے اندر اور غفلت اور سہو میں نہ گزارو، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کی جو امیدیں ہیں، اس کا جو چراغ ہے وہ بجھ جاتا ہے، امیدیں یہی کی یہی رہ جاتی ہیں، دھری کی دھری رہ گئی، کام نہ آ سکی، 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال 100 سال کی پلاننگ کی ہوئی تھی، لیکن یہ لمبی امیدیں انسان کے کام نہ آئی، اعمال کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا، اور انسان کا مال، انسان کی اولاد یعنی اس کے اہل خانہ، رشتہ دار، اس کے دوست احباب اور اس کا عمل، یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتے ہیں اور ایک وہیں رہ جاتی ہے، اور وہ عمل ہے کہ جو انسان کے ساتھ قبر میں اترتا ہے۔ تو فرمایا اپنی زندگی گزارتے ہوئے فضول کاموں کے اندر زندگی بسر مت کرو، غفلت میں مت گزارو، اگر غفلت میں گزارو گے تو نقصان ہوگا، تو اس لیے ضروری ہے
کہ تمہارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہونے سے پہلے تمہارے پاس کچھ نہ کچھ تو ایسا ہو کہ جو بعد میں تمہارے کام آنے والا ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ چاہیے کہ انسان غور کرے کہ آگے کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ دنیا یہ تو فانی ہے اور آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ دنیا کی پلاننگ تو ہے، لمبی امیدیں تو ہیں، یہ تو وقت گزر ہی رہا ہے، زندگی بسر ہو رہی ہے، لیکن جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں کی پلاننگ کیا ہے؟ اور اس حدیث مبارک سے ناظرین یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو جب یہ نصیحت فرمائی تو آپ کے کندھے کو پکڑا اور فرمایا کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی استاذ اپنے شاگرد کے کندھے کو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور کوئی اہم بات بتانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ جو تنبیہ کی جا رہی ہے اسے قبول کرے، اور پھر یہ فعل اس لیے ہوتا ہے تاکہ سامنے والا متوجہ ہو جائے کہ مجھے کوئی اہم بات کہی جا رہی ہے۔ اور ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے۔ زندگی وہ تو در حقیقت آخرت کی زندگی ہے اور دنیا یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ حضرت مولا المسلمین مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن۔ فرمایا کہ جو دنیا ہے وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہی ہے، وہ پیچھے کی طرف جانے والی ہے، وارتحلت الآخرت مقبلتن، اور جو تمہاری آخرت ہے وہ آگے کی طرف سے آ رہی ہے۔ دنیا پیچھے کی طرف پیٹ پھیر کر بھاگ رہی ہے اور آخرت آگے کی طرف سے آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونٌ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا۔ اور فرمایا کہ اور ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، بس تم آخرت کے بیٹے بننا، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور تم دنیا کے بیٹوں میں سے نہ ہونا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نصیحت کرتے ہو فرمانے لگے، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب، آج عمل ہے کیونکہ دنیا دار العمل ہے، اور آج حساب نہیں ہے، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور جب کل کا دن آئے گا یعنی روز محشر آئے گا اور انسان کا جو تعلق ہے اس دنیا سے منقطع ہو جائے گا تو فرمایا پھر وہاں پر حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ یہ چاہے گا کہ مجھے وقت دیا جائے اور میں عمل کر کے آ جاؤں اور اللہ کو راضی کر لوں، لیکن اب اسے وقت نہیں دیا جائے گا، اب اسے مہلت نہیں دی جائے گی، اب اسے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ جب بھیجا گیا ہے تو اسے اسی کو غنیمت جاننا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت مولا المسلمین مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا مقصد شارحین حدیث نے لکھا کہ دنیا پیٹھ پھیر کر جانے والی ہے، تو اس میں امید نہ رکھنا، کیونکہ اس میں امید رکھنا یہ ایک مذموم صفت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بعض حکماء نے اس قول کو اختیار کیا، آپ کے اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرا قول نکالا، وہ یہ ہے کہ دنیا پیٹھ پھیر کر جانے والی ہے اور آخرت سامنے کی طرف سے آ رہی ہے۔ اور فرمایا اس شخص پر تعجب ہے جو پیٹھ پھیر کر جو شخص چلا جا رہا ہے، جو دنیا جا رہی ہے، یہ اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور جو سامنے سے اس کی طرف آ رہی ہے فرمایا اس سے یہ پیٹ پھیر لیتا ہے۔ ایسے انسان پر تعجب ہے، حیرت ہے ایسے شخص کے اوپر
جو اس کی طرف آ رہا ہے یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور جو اس سے دور بھاگ رہا ہے یہ اسی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، تھوڑا سا وقت ہے، زندگی جتنی بھی ہے وہ تھوڑی ہی ہے اور مسلسل گزرتی چلی جا رہی۔ ہمیں چاہیے یہ ماہ مبارک رب کائنات نے اپنے فضل سے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا، کیوں نہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عمل کر کے اس دنیا میں ہی اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ